अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज यहाँ फिर बहुत सर्दी हो गई है। आपने देखा है मैंने जैकेट पहनी हुई है, हवा भी हल्की हल्की ठंडी चल रही है। रात को फ्रीजिंग था, इस वक्त कोई 41 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, कोई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसे 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें। कुरान पाक की 2 आयत करीमा हैं जिनका मैंने इधर कलेज की सूरत में लगाया हुआ है। एक सूरह अल बकरा की आयत मुबारका 216 है। अब मैं इधर कुरान पाक की आयतों का तलावत नहीं किया करूँगा, मैं आपको तर्जमा और मफ़हूम उनके नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, क्योंकि वो फिर बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म का एनवायरनमेंट हो जाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठती हैं मेरी तशरीह से, और वो जो सेरेमोनियल मौलवियों ने इस्लाम का पट्टा बिठाया हुआ है, मैं आपको बताऊं, इस्लाम एक बहुत सादा सा मज़हब है। ये फितरत के असूलों के मुताबिक चलता है। कुरान पाक रूहानी किताब है। आई रिपीट, कुरान पाक में जो कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सारा मेटाफिज़िकल है। मैं चैलेंज करता हूँ किसी मौलवी को, किसी को, कि अगर वो कहे कि ये मेटाफिज़िकल नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर 2 पत्थर बांधते होते थे, फाका कशी करते थे, और विच वाज अ मॉडल, और आप उस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने अपनी किताब में कुछ बुज़ुर्गों की मिसालें पाकिस्तान में मैंने इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए देखे हैं जनाब। अच्छा, फिर युमिनून बिल गैबी, ये सारा मेटाफिज़िकल मामला है, ये फिज़िकल रियल्म से बाहर का मामला है, ये स्पिरिचुअल डोमेन में इस्लाम का खेल हो रहा है। ये आप लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। जब आप कहते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, तो वो आप रोशनी हैं, आप उस रोशनी का हिस्सा है, फिर आप उस रोशनी को तलाश करते हैं विच इज़ मेटाफिज़िकल, इट इज़ नॉट फिज़िकल। फिज़िकल होती तो तारिक जमील इसको काबू कर लेता, ठीक है ना। तारिक जमील ने पत्थर तो क्या बांधने थे, स्टोर खोल लिए, ठीक है ना। और मैं कल पढ़ रहा था कि 55,000 गजा के फ़लस्तीनी सिर्फ भूख और नंग से अगले 6 महीने में मर जाएंगे। 55,000, अभी तक 31,000 जंग में मर चुके हैं, 20,000 मज़ीद की फिगर 1 महीने तक आ रही है। 57 मुसलमान मुल्कों में से, कल मैं सुन रहा था कोई तारिक जमील की किसी ने भेजी, उसने कहा जी हुक्मरान ही इनके नालायक हैं, गंदे हैं। यार अवाम भी हैं, आप भी हैं, तू बड़ा उठे जात करंडी हैं, ठीक है ना। आज जो कुरान पाक की आयात मुबारका हैं, आपने कॉलेज पे देखी हैं, इन्हें कुरान पाक में आप देखें, इनकी तशरीह पढ़ें। एक सूरह अल बकरा की 216 है, जो दरअसल इल्म लदुन्नी और इल्म अल्लाह ताला की माशियत के साथ रिलेटेड है। जैसे सूरह काफ में असहाब काफ का तज़किरा, खिज़र के वाक़यात, ये अल्लाह ताला की माशियत के मामलात हैं, जो आप इधर दुनिया में भी देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, गांडा कैसे बन गया। तीसरी दफ़ा भी जब बना था तो मैंने कहा, लोगों ने कहा बड़ी खुशकिस्मती है, वो नहीं थी। तो इस आयत मुबारका में 216 अल बकरा में अल्लाह ताला किताल का कहते हैं कि आपको नापसंद है, ठीक है, फितना कताल नापसंद है आपको, क्योंकि आप कहते हैं कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला को पता है कि इसके नताइज अच्छे होंगे या बुरे होंगे। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, कताल तो बुरा लग रहा है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी वो भी हो सकता है आप अल्लाह के नज़दीक, और आप अल्टीमेटली देखेंगे कि वो उसके बुरे नताइज निकलेंगे, ठीक है ना जी। इल्म मशीयत अल्लाह ताला की और इल्म लदुन्नी। उसामा बिन लादन ये आयत बड़ी कोट करता होता था। उसामा बिन लादन की कोई आप तकरीर वकरीर देखें, अब तो सारी गायब कर दी गई हैं। एक्चुअली
امریکہ کیوں اس کے پیچھے تھا, یہ سارے لوگ کیوں پیچھے تھے کہ وہ صحیح اسلام کی اسپرٹ کو سمجھا تھا, طالبان صحیح اسلام کی اسپرٹ کو سمجھے. اچھا, دوسری آیت مبارکہ تو بہت ہی زیادہ طالبان اور القاعدہ والے یوز کرتے تھے, جس میں جہاد کا کہا گیا ہے. سورہ الانفال کی 65 اور 66 سورہ آیات مبارکہ 65 اور 66 ہے, جس میں جہاد کا کہا گیا ہے, اور جس میں باقاعدہ, ایک منٹ میں ذرا چیک بھی کر لوں تاکہ میں غلط نہ ہوں کہ یہ 45 یا 46 ہیں یا 65 یا 66 ہیں. جی یہ 65 یا 66 ہیں, آئی واز رائٹ. اور اے نبی, ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ, اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے, اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. اس واسطے, اس کو اس کانسیپٹ میں, اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. یو سی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ غزوہ ہند نہیں ہے, یہ 25 کروڑ کا ٹوہا مارنے کا معاملہ ہے. آج جناب انہوں نے کیا کیا, ایک اسپیشل, پچھلے کاکڑ ہی بنا گیا تھا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر, SIFC, یس SIFC. اس میں علی امین گنڈا پور وغیرہ یہ چیف منسٹر بھی گئے, اور اس کا ٹاکرا ہوا وہ اس منیرا مستری سور سے. تو وہاں جی انویسٹمنٹ کیسے لائی جائے, پتینے چڑھے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ کیسے لائی جائے, انویسٹمنٹ کیسے لائی جائے. آج آپ تھم نیل پہ میرے دیکھ رہے ہیں, میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دھلے کی انویسٹمنٹ کوئی پاکستان میں نہیں کرے گا, ایک دھلے کی انویسٹمنٹ. آئی کین پروو اٹ کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا تھا, اور امریکہ کے پلان چائنا کو کنٹرول کرنا اور ان مادر چوت سور جرنیلوں کو لڑوانا طالبان کے ساتھ ایک دفعہ پھر. ٹھیک ہے نا, جس نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا, سیٹنگ کی, فیض حمید, اس کو امریکہ نے ڈچ کیا, نکالا باہر. حالانکہ اس نے امریکہ کو سیف پل آؤٹ, اس نے بڑا امریکہ پہ احسان کیا تھا. ٹھیک ہے جی, دعا کریں ٹرمپ کے آنے سے یہ معاملات الٹ ہو جائیں گے. ادروائز یہ تیار ہیں, طالبان بھی تیار ہیں, ان کا برکس نکال دیں گے, 7 لاکھ مادر چوت سوروں کا برکس نکال دیں گے. آج علی امین گنڈا پور نے بہت اچھی بات کی. اس نے اس سے پہلے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مریم کے خلاف پرچہ کٹا ہوا ہے, وہ ہم بھی فرنٹیئر کی پولیس بھیج کے اٹھوا لیں گے. اس حد تک معاملات آ گئے ہیں کہ گورنمنٹ آف فرنٹیئر اور پنجاب آفس میں کلیش کریں گے, بیٹل ہوگی. یہ منیرا مستری سور ہے, مادر چود سور ہے, 7 لاکھ فوج. آپ کیوں نہیں اٹھتے ہیں, کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ معاشی حالات دیکھ لیں, یہ پھنس گئے ہیں. اچھا, محمد بن سلمان طالبان سے بہت زیادہ خائف ہے. اس کو پتہ ہے کہ طالبان اس کی اتھارٹی کو ایروڈ کرتے ہیں, حرام زادے کنجر خشگوجگی کے قاتل بدماش کو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے سے کہ اس نے یہ گیا حرام زادہ ادھر تھا کہ 4 پیسے اکانومی کدھر سے چلنی جناب صاحب. میں نے آپ کو بتایا تھا کل, بہت زبردست آرٹیکل تھا وہ والا ٹائم کا میگزین کا, میں شام کو بتا رہا تھا کہ 40% پاورٹی لائن پہ ہیں پاکستانی, $10 بلین سے نیچے کے ریزرو ہیں, 30% جو ہے انفلیشن ہے. وہ بڑا اچھا کامران شاہد جو ان کا بڑا پیٹھا سا یار ہے, اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی شہباز شریف نے یہ اقتدار کیوں لیا. یو کیناٹ سالو اٹ. اللہ تللے فوجیوں کے سول بیوروکریسی کے 4000 ارب روپے کا بجٹ ہے, پینشنوں کا اور سول بیوروکریسی کا, نان ڈیولپمنٹ کا 6000 ارب کا آپ کا بجٹ ہے ٹوٹل, جس میں سے 4000 ارب ان کو جا رہا ہے. تو لن ادھر کھیت سوٹ ڈیولپمنٹ کرنی, ہیلتھ سیکٹرز پریشان, سارے پریشان ہوئے ہیں. عجیب و غریب معاملے ہیں آپ یار. لائنگ ڈاؤن ٹو ایسے مروا رہے ہیں ٹانگیں کھڑی کر کے, قربانیاں یہ مانگتے ہیں. دیکھیں میری اتنی قیمتی پراپرٹی انہوں نے ضبط کر لی, میرے بہنوئی کو دیکھیں, یہ فزیکل ریئل میں
مطلب مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، چھوٹا بھائی، بٹ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا جی. میں ادھر بھی امریکہ میں ڈٹ کے بولتا ہوں کہ 9/11 جعلی تھا، یہ معاملات جعلی ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا جی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو حق سچ بولنے کی اجازت ہے. اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے وہ امیگریشن کا بھی، امریکہ کا وہ ٹیکسس کا انہوں نے آن کر دیا کہ جی بالکل یہ ڈپورٹ کریں. اسی طرح آئرلینڈ کے بڑے برے حالات، انہوں نے کہا یار یہ امیگریشن کا رپھڑ سا عجیب سا ہو گیا ہے، بند کریں. کوئی 5-6 ہزار ادھر جا کے چڑھائی کر دی آئرلینڈ پہ. سب جگہ امیگریشن بند ہو رہی ہے، سب جگہ امیگرینٹس کے حالات بہت پتلے ہو رہے ہیں. آپ کے ملک میں تو اتنے اچھے نیچرل ریسورسز ہیں، اتنے اچھے وسائل ہیں، صرف 7 لاکھ فوج کو ہی کنٹرول کرنا ہے نا، اور کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی آپ کے چوکیداروں سے آپ کا مقابلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو لیٹ اٹ بی. دیکھیں نہ اس میں انڈیا انوالوڈ ہے، نہ چائنا انوالوڈ ہے، نہ طالبان انوالوڈ ہے، یہ خود انوالوڈ ہے اپنی پاٹے کھانے کے لیے، اپنی حرامزادگیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. محسن نقوی نے جیسے قتل و غارت کیا پنجاب میں اور ریوارڈ کیا گیا، اب بھی وہ انٹیریئر منسٹری حرامزادہ چلا رہا ہے. لہٰذا میری بات آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سب نقصان میں ہیں. جہاں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا، اسلام اسپرچول ریئلم میں زندہ ہے، مٹیریل ریئلم میں طارق جمیل کی طرح ٹوہا مر رہا ہے، ٹوہا بج رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مٹیریل ریئلم، اس نے تو دکانیں کھول لیں. پوچھیں اس سے کہ جی اب زندگیاں کیسے گزاری جائیں. اب یہ ٹوہا منیرہ مستری ہمیں 25 کروڑ کا مار رہا ہے، بتائیں سر. نظر چوہان بتائے گا، علامہ اقبال بتائے گا، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ چیزیں اسپرچول ریئلم میں آپ سکسیڈ کر سکتے ہیں، مٹیریل ریئلم میں سور جیتے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹیریل ریئلم کی انہوں نے بالکل بھی نہیں تبلیغ کی تھی. وہ تو جب نزاع کی حالت میں تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے اماؤنٹ کوئی پڑی ہے، انہوں نے کہا 2 درہم پڑے. حضرت عائشہ سے وہ بھی لے لیے تھے. وہ کہتے یار اتنی خوبصورت، اس سے میں نے شادی کی، میرے سے ایج میں بھی چھوٹی، اب بیچاری گزارا کیسے کرے گی. ایسے نہیں ہوتا ہے. اسپرچول ریئلم میں اسلام زندہ رہتا ہے اور زندہ رہے گا. اسی لیے صوفیہ کرام کا نام زیادہ ہے، اسی لیے لال شہباز قلندر کو زیادہ سلوٹا سلاٹی کی جاتی ہے. جناب وہ جھوک شریف والے جو پیر ہیں جنہوں نے جہاد کیا، یہ 65 اور 66 سورہ انفال کی، ٹھیک ہے نا جی، اس کے مطابق انہوں نے جہاد کیا. جین ایک مذہب ہے جو کہتے ہیں کیڑی بھی آپ پہ چڑھی آپ کچھ نہیں، ٹھیک ہے مریں پھر، اور مرے نا پھر تو دیر از نو پرابلم. آپ آبجیکٹ ہی نہ کریں، جو کچھ بھی ہے جین مذہب آپ اڈاپٹ کر لیں، 25 کروڑ جین مذہب اڈاپٹ کر لیں اور سکون سے اپنی زندگیاں گزاریں. شام تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.